بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ویسے تو PDM کی اکثر جماعتیں کرپشن کے الزامات میں لتھڑی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے سربراہ وہ خاندان، زرداری خاندان یا PMLN کے نام پہ جو خاندان یعنی شریف فیملی، اگر ان کے آپ معاملات میں جھانک کے دیکھیں تو ایک تو انہوں نے کرپشن بہت کی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ ان کی مہارت اس قسم کی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ان کو ان کے طریقہ کار کے اوپر بیٹ کر سکے۔ جتنی مہارت کے ساتھ یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں یا کی گئی، وہ تو اللہ کے کام ہے کہ کبھی کچھ کھل جائے، بات کھل جائے، لیکن ایک طرف تو بڑی مہارت سے کام کرتے ہیں، آسانی سے وہ پکڑا نہیں جاتا، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پورا نظام اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تحقیقاتی ادارے ان کے تابع ہو جاتے ہیں، عدالتیں ان کی تابع ہو جائیں، اور نتیجہ صفر نکلتا ہے کہ آپ سالہ سال ان کے پیچھے بھاگتے رہیں، بالآخر آپ کو کچھ خاص ملتا نہیں۔ آج ایک کہانی جو پہلے بھی چلتی رہی، اس کے بارے میں تحقیقات نیب کرتا رہا، لیکن اس کی کچھ کڑیاں آج میرے ہاتھ آئیں تو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ UAE میں ایک تاجر ناصر لوتھا، اس کا ناصر لوتھا کا بنیادی کاروبار یہ تھا کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں کاروبار کرتا تھا، اپارٹمنٹس وغیرہ بنا کے بیچنے، اور اکثر وہ پاکستانی بھی اس سے لیتے ہیں جو یہاں سے پیسہ لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے تو اگر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہو تو اس طرح کے جو ڈیلرز ہیں ان کو وہ ملتے ہیں، اور اس میں ناصر لوتھا خاصا اچھا جانا پہچانا نام تھا۔ اب ناصر لوتھا جو ہے یہ ایک ایسے چکر میں پھنسا جس میں کہ اس کو نواز شریف اور زرداری نے دونوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف فیملی نے لندن سے ناصر لوتھا کو پیسہ بھیجوایا، تقریباً $5 ملین، اور اسے کہا کہ وہ اس کے بدلے میں جائیداد خریدنا چاہتے ہیں UAE میں۔ 2 ماہ کے بعد 2 ماہ کے اندر ہی انہوں نے نواز شریف فیملی نے ناصر لوتھا کو اطلاع دی کہ ہمارا ارادہ بدل گیا ہے، ہم نہیں اب اپارٹمنٹ لینا چاہتے، لہذا ہمارے پیسے ہمیں واپس دے دو۔ پیسے لندن سے بھجوائے تھے، لیکن ناصر لوتھا کو کہا کہ یہ پیسے لندن کی بجائے اب تم پاکستان بھجوا دو، اور پاکستان میں اس کو جس اکاؤنٹ میں بھیجنے کے لیے کہا وہ چودھری شوگر مل کا اکاؤنٹ تھا۔ چنانچہ یہ رقم چودھری شوگر مل میں کے اکاؤنٹ میں آ گئی، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ چودھری شوگر مل کی تو اماؤنٹ نہیں تھی، اماؤنٹ یہ ہمارے محترم نواز شریف صاحب کی تھی۔ اب یہ جو منی لانڈرنگ کی کہانی ہے، وہ اس کا ایک طرح سے اس کی ابتدا ہو گئی اس طرح کہ پاکستان میں جب پیسہ پہنچا تو وہ اس کی منی لانڈرنگ یعنی اس پیسے کی لانڈرنگ ہو چکی تھی، اس وجہ سے کہ وہ کسی تیسرے سورس کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا، ڈائریکٹ میاں صاحب یا کوئی اور لے کے نہیں آئے۔ اب جب یہاں آیا تو وہ لازماً یہاں کے کاغذات میں یہی نظر آیا کہ ناصر لوتھا ایک شخص ہے جو کہ دبئی میں ہے، اور یہ پیسہ اس نے بھیجا ہے۔ چنانچہ چودھری شوگر مل کے کاغذات میں جعلی کاغذات تیار کیے گئے دکھاوے کے لیے، تاکہ اگر کوئی پوچھے کرے چیک کرے تو اس کو دکھا دیا جائے، اور وہ یہ کیا انہوں نے کہ ناصر لوتھا کے جعلی کاغذات تیار کیے، اور اس میں دکھایا یہ کہ $5 ملین کے شیئرز خریدے ہیں ناصر لوتھا نے چودھری شوگر مل کے، جبکہ یہ شیئر جو تھے وہ اس کے یعنی یہ اتنی رقم جو تھی اس کے شیئرز بنا کے تو وہ مریم نواز کو دے دیے گئے، یعنی حقیقی طور پہ میاں صاحب نے وہ رقم وصول کر لی اور اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کو شیئرز دے دیے، جبکہ کاغذات میں ناصر لوتھا کا نام دکھایا، اور ناصر لوتھا بیچارے کو
پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کے نام پہ کچھ شیئرز ہیں یا نہیں ہیں، وہ صرف اپنی سیف میں رکھے ہوئے محفوظ کاغذات تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جعلی ایفیڈیوٹ، جعلی قطری خط، جعلی کام وغیرہ کرنا ہو تو وہ اس میں یہ خصوصی مہارت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ان کا چلتا ہے۔ یوں ناصر لوتھا کے نام پہ کاغذات بھی بن گئے، شیئر بھی آ گئے، اور سارے یعنی شیئر کاغذات جعلی تیار کر کے رکھ لیے دکھانے کے لیے، شیئر جو ہیں وہ مریم نواز کو منتقل کر دیے گئے۔ بظاہر یوں لگا کہ یہ ناصر لوتھا کے شیئر ہیں، لیکن جو فوائد اس کے فائدے یا بینیفیشری تھے وہ مریم نواز تھی۔ ایک وقت میں نیب جب چودھری شوگر مل کے کاغذات وغیرہ یہ چیزیں چیک کر رہے تھے تو انہوں نے یہ چیز نوٹ کی، اور ان کے نوٹس میں آیا کہ حقیقی طور پہ یہ شیئر مریم کو ملے ہوئے ہیں، لہٰذا مریم سے اس کی منی ٹریل مانگی گئی، پوچھا گیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ اس کی تحقیقات کے سلسلے میں ناصر لوتھا سے بھی رابطہ کیا گیا، اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی کہ وہ ایسے یعنی اس طرح کا آدمی، یہ سمٹ بینک کے غالباً اس میں بورڈ میں بھی تھا ناصر لوتھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ سمٹ بینک کے بورڈ پہ یا اس کا چیئرمین کے طور پہ یہ کیسے اس شخص کو رکھا گیا ہے، جبکہ یہ تو انوالوڈ ہے ان چیزوں میں۔ 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سمٹ بینک کے ذریعے بھی کروائی گئی، جس میں ناصر لوتھا ملوث تھا، اور طریقہ کار یہی تھا کہ وہاں اس کو پراپرٹی خریدنے کا کہا، جب نہیں ملی یا کہا جی ارادہ بدل گیا ہے، اس کو کہا پیسے سمٹ بینک میں واپس بھجوا دو۔ سمٹ بینک کا آپ کو پتہ ہوگا کہ حسین لوائی اس کو چلایا کرتے تھے، اور بنیادی طور پہ یہ زرداری صاحب کا بینک تھا، لیکن فرنٹ مین یہ رکھے ہوئے تھے حسین لوائی۔ حسین لوائی بھی پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، پتہ نہیں اب خدا جانے، اس کا کبھی ذکر نہیں سنا، ہو سکتا ہے کہ نکل گیا ہو یہاں سے، ملک سے فرار ہو گیا، پہلے بھی وہ بھاگ گیا تھا ملک سے، لیکن یہاں پہ ابھی سمٹ بینک کا پریزیڈنٹ تھا اور وہ فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتا تھا۔ اب جو سندھ کا 100 ارب جو منی لانڈرنگ ہوئی ناصر لوتھا کے ذریعے، یہ بنیادی طور پہ سندھ گورنمنٹ کے ہی پیسے تھے، جس کو کرپشن کے ذریعے باہر بھیجا گیا اور پھر وہاں سے منی لانڈرنگ کر کے تو پاکستان میں لایا گیا۔ اس طرح وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اربوں روپے کی جو اربوں روپے کا مال یا اربوں روپے یہ باہر چلے گئے، اور باہر سے اسی طرح وہ واپس آتے رہے۔ جب یہ صورتحال ہوئی اور تحقیقات وغیرہ کا قصہ ہوا تو ناصر لوتھا نے خود فیصلہ کیا کہ وہ حکومت پاکستان کو ملے اور تمام حقائق ان کے سامنے رکھ دے۔ پھر وہ اسلام آباد آئے، اور ناصر لوتھا نے آ کے تمام اپنے دستاویزی ثبوت جو تھے وہ میجسٹریٹ کے سامنے رکھ کے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا، اور اس طرح اس کیس میں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں کے خلاف خاصی بڑی پیش رفت ہوئی، جو کہ واضح ہے کہ کیس کو ان کے خلاف ثابت کرتی ہے اور سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن سزا یہاں ہوگی نہیں، کیونکہ ایک طرف تو یہ ادارے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، انہی کے لوگ، کرپٹ لوگ ان کے اندر ان اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کیسز کو لٹکائے رکھتے ہیں، سالہ سال چلتے رہتے ہیں، عدالتیں تاریخیں دیتی رہتی ہیں ان کی خواہشات کے مطابق۔ وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب یا تو ان کی حکومت آ جاتی ہے یا وہ کیسز زی ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ تاریخوں کے علاوہ، تاریخ پہ تاریخ دینے کے علاوہ، ویسے بھی ایک پولیٹیکل گروپ یا پولیٹیکل لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اتنا راگ الاپتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر سیاسی دشمنی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہم تو بڑے ایماندار ہیں، پیسے کی بھی کبھی کرپشن نہیں کی، یہ بڑی زیادتی۔ اور ان کے چہیتے جرنلسٹ جو ہیں، اخبار نویس یا چینلز، وہ ان کے اس بیانیے کو آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں اور پوری جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ یہ سب دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، کوئی ایسی کرپشن نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب جو ناصر لوتھا نے جتنے بھی ثبوت، شواہد اور اپنا بیان وغیرہ ریکارڈ کرایا ہے یہاں پہ، حقیقی بات یہ ہے کہ اگر یہ عدالت کے سامنے سارا کچھ رکھا جائے تو زرداری صاحب اور شریف میاں صاحب دونوں یہ سزا سے بچ نہیں سکتے، دونوں خاندان جو ہیں ان کو زبردست رگڑا لگ سکتا ہے۔
دونوں نے لوتھا کو دھوکہ دیا، اس سے اپنا کام نکلوایا، اس کے نہ جانتے ہوئے اس سے منی لانڈرنگ کروائی۔ اس کو یہ قطعاً اندازہ نہ ہوا کہ وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس نے تو ایماندارانہ طریقے سے وہ پیسہ جو ان سے وصول کیا تھا وہ واپس کرنے کی کوشش کی یا واپس کیا، جیسے اس کو جس اکاؤنٹ میں کہا گیا اس نے وہاں بھیج دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ وہی قصہ ہے جہاں 104 جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے اور 210 ارب روپے کے ٹرانزیکشنز ہوئے، جو کہ سارا پیسہ پاکستان کا تھا اور چوری ہوا۔ ناصر لوتھا نے واضح طور پہ بتایا کہ میں نے چودھری شوگر ملز میں کوئی شیئر نہیں خریدے، اور جو رقم میری کمپنی سے میاں نواز شریف کو بھیجی گئی یا اس میں شوگر مل میں آئی، وہ وہی تھی جو نون لیگ کے لیڈر نے پے کی تھی، اور پھر جب انہوں نے سودا منسوخ کر کے رقم مانگی تو میں نے بھجوا دی۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ یہی وہ بیان تھا جس کی بنیاد پہ یہ پتہ چل گیا کہ مریم نواز کو شیئر تو مل گئے ہیں لیکن پیسہ اس کا نہیں ہے۔ اس چیز کے اوپر تحقیقات وغیرہ تھی اور منی ٹریل آج دن تک مریم نواز نہ دے سکی۔ ناصر لوتھا کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ پاکستان میں بظاہر یہ دو بڑے معتبر لوگ جو کہ کبھی صدر اور کبھی وزیر اعظم بنتے ہیں، انہوں نے انتہائی بے شرمی سے اس کو استعمال کیا، اپنا نام تو بدنام کیا ہی کیا، ساتھ پاکستان کی ساکھ بھی برباد کی۔ اب یہاں پہ اس خریداری کے بعد ناصر لوتھا کی کہانی یو اے میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ لگ گئی ہوگی۔ یہ طریقہ کار جو منی لانڈرنگ کا یہ شاید آئندہ استعمال نہ ہو سکے، لیکن آپ سوچئے کہ ان لوگوں کی یا پاکستان کی وہاں پہ کیا عزت رہ گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ بھی فلودے والے پہ کے پاس سے پیسہ برآمد اس کے اکاؤنٹس نکل آتے ہیں، کبھی کسی آئس کریم بیچنے والے کے اکاؤنٹس نکل آتے ہیں، لیکن اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو پیچھے یہی دو خاندان ہوتے ہیں جو دھڑا دھڑ منی لانڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کے شک تو کوئی نہیں رہتا کہ انہوں نے اربوں روپیہ پاکستان کا کھایا، لیکن کریں کیا، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ راگ وہی ہے جو یہ الاپتے رہیں گے کہ جناب ہمارے تو ہاتھ صاف تھے، ہم تو ہمارے غریب باپ تھے، ہمارے امیر باپ تھے، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ صرف دشمنی کی بنیاد پہ بنائے گئے کیسز، اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ وہ دکھ ہے جو پاکستان کے عوام جھیل رہے ہیں، لیکن مجھے توقع ہے کہ عمران خان نے جو شعور پیدا کر دیا اس قوم میں، وہ لازماً کسی وقت رنگ لائے گا اور قوم ان کے گربان پکڑ کے ان سے کے پیسے نکلوائے گی، اپنے پیسے نکلوائے گی، اس کے بغیر ان کو چھوڑے گی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔